اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا، میرے سے سوال کرتا رہے گا، مجھ سے مانگتا رہے گا، میں تجھے معاف کرتا رہوں گا. تو جتنا بھی گناہ کر کے آ جا، ولا ابالی، اور مجھے پرواہ بھی کوئی نہیں ہوگی. اور اے آدم کی اولاد، تو گناہ لے کے آ جا، اتنے گناہ کہ زمین سے لے کے آسمانوں تک بھر جائیں، سینس ٹو ریچ دا کلاؤڈز آف دا اسکائی، اور تو میرے پاس سچی توبہ کر کے آ جا، میں تجھے معاف کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگی. اور تو میرے پاس گناہ لے کے آ جا، اس زمین کو بھر کے، nearly as great as this earth، لیکن تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو، میرے ساتھ کسی کو پکارتا نہ ہو، میں تجھے پھر بھی معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگی. سو بات یہ ہے کہ ہم کتنی سچی توبہ استغفار کرنے والے ہیں. سو the second point was throw off your burdens. The third point is very quickly is manage your time. Write down each and everything. Write down each and everything. آپ نے کس ٹائم اٹھنا ہے، کس ٹائم سونا ہے، کس ٹائم قرآن پڑھنا ہے، کس ٹائم قرآن پہ تدبر کرنا ہے، کس ٹائم آپ نے دعا کے لیے ہے، کون سے ٹائم آپ نے گھر والوں کی ہیلپ کرنی ہے، کون سا ٹائم اپنے اولاد کو دینا ہے، کون سا ٹائم ایکسرسائز کے لیے ہے، کون سا ٹائم، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، کہ کون کون سے مواقع ہیں، کون کون سے ٹائمنگز ہیں کہ جو کہ آپ کو کرنی ہے. گیو می اے سیکنڈ انشاءاللہ. اوکے، I'm sorry, the battery was dead, now it's back, alhamdulillah. So کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ میں نے کرنی ہے اپنے دن میں. Write your schedule, even چھوٹے موٹے کام بھی, because small habits bring bigger changes and great changes in life. So یہ small habits develop کریں. اور میں نے ایک لیکچر دیا ہوا اور یوٹیوب پہ پڑھا ہوا کہ ٹائم مینجمنٹ ڈیورنگ کوارنٹین، اس کو آپ سن لیں. اس میں نے بہت ساری ٹیکس اینڈ ٹرکس بتائی ہیں، واٹ اپلیکیشنز ٹو یوز، ٹو ڈو لسٹ کی کیا کوالٹی ہے، اور مختلف چیزیں میں نے بتائی ہیں. تو اس کو آپ سن لیں انشاءاللہ. یہ بہت امپورٹنٹ آپ کے لیے. رائٹ اٹ ڈاؤن. ڈونٹ ویک اپ رینڈملی. اٹھے موبائل کھول لیا، وہ کام کرنے. رینڈم روٹین بالکل نہ رکھیں. رادر یو شوڈ بی نوئنگ ایچ اینڈ ایوری سیکنڈ کہ آپ نے کہاں گزارنا ہے. اپنے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے، مطلب لوگوں کو افطاریاں کرانے کے لیے کب نکلنا ہے. آپ نے مساجد میں جو اپنی اسکیجول بنانے کے حساب سے بنانا ہے. یو شوڈ بی ریچنگ مسجد بفور ٹائم اینڈ یو شوڈ بی لیونگ مسجد آفٹر سنتیں اینڈ دعا اینڈ ایوری تھنگ. ہر چیز رائٹ اٹ ڈاؤن کہ میں نے کس طرح سے اپنے رمضان کو میکسیمم یوٹیلائز کرنا ہے. اور یہ اس کی پریکٹس آج سے شروع کر دیں آپ، کیونکہ یو ہیو ٹو پریکٹس اٹ. فیلئر آئے گا، دوبارہ آپ کو چینجز کرنے پڑیں گے. ڈونٹ ٹیسٹ اینڈ ٹرائل ان رمضان. ڈونٹ ڈو ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز ان رمضان. ہٹ اینڈ کلک والی گیم نہ کریں رمضان کے اندر. لوگ کہتے ہیں، ایک کوٹ ہے، من علامت المقتی اضاعت الوقت. سب سے بڑی علامت جو انسان کے لوزر ہونے کی اور ڈسٹروائے ہونے کی ہے، وہ کیا ہے؟ کہ وہ ٹائم کو ضائع کرتا ہے. اور ہر چیز کو سنت کے مطابق کر لیں. جیسے جو سحری کا پہلے والا ٹائم ہے، یہ جو سحری کا ٹائم ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کوالٹیز بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی. اور وہ کیا ہے؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. وہ سحری کے ٹائم پہ توبہ استغفار کرتے ہیں. میک دیٹ اسپیشل ٹائم. ٹیک 5 to 10 minutes آؤٹ اینڈ ڈو استغفار اینڈ توبہ. جاگنے کے بعد جو سنتیں ہیں، یعنی قرآن کی جو کچھ آیات کی تلاوت ہیں، اور مسواک کا کرنا ہے، اور صدقہ دینا ہے، وہ اپنے رائٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ. ٹھیک ہے انشاءاللہ، یہ آپ کرنا شروع کر دیں. اینڈ the fourth point is اپنے دل کو صاف اور پاک کر لیں. اپنے دل کو صاف اور پاک کر لیں. ابن مسعود بلکہ ابن عباس رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ، ان سے پوچھا گیا کہ ہاؤ یو یوز ٹو ویلکم رمضان. صحابہ اور آپ کس طرح سے تیاری کیا کرتے تھے رمضان کی. ہم سے تو کوئی پوچھے ہم کیا کہیں گے؟ کیونکہ ہم شاپنگ کر لیتے ہیں، گروسری کر لیتے ہیں، ڈفرینٹ چیزیں لے لیتے ہیں، اور سموسے کون سے پکانے ہیں، پکوڑے کون سے پکانے ہیں، روزہ کی بوٹلز اور سب لے لیتے ہیں نا. روزہ تو ہر گھر میں مسٹ اور فرض تھا. لیکن ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم رمضان کو اس طرح سے ویلکم کرتے تھے کہ ہم اپنے دل کو ہر قسم کے بغض اور حسد اور کینہ سے صاف کر لیتے تھے. کسی انسان کے خلاف اپنے دل میں کچھ نہ رکھیں رمضان میں انٹر میں. واللہ آئی ریکویسٹ یو دس. کیونکہ اگر آپ کے دل میں کینہ، بغض، حسد، نفرت ہوئی کسی مسلمان کے لیے، اور آپ رمضان میں گئے اور آپ رمضان میں اسی طرح سے کر کے نکل آئے اور آپ نے وہ نہ نکالی، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک
بالٹی میں سونا یا چاندی کے زیورات تو ڈال رہے ہیں لیکن نیچے سے اس کے اندر ہولز ہیں اور وہ وہاں سے نکلتے جا رہے ہیں اینڈ اٹس اے لیکنگ بکٹ اور وہ ضائع ہوتا جا رہا ہے. جو سعد بن معاذ تھے اللہ اکبر, ان کو جنت کی بشارت جو ملی اور عرش جو کانپا ان کی موت پہ اور 70,000 جو اینجلز آئے ان کی جنازے پہ, وہ کیوں تھا؟ اور سبحان اللہ حدیث میں کیا آتا ہے, اہتز عرش الرحمن بموت سعد بن معاذ, کہ سعد بن معاذ کی وفات پہ رب کا رحمان کا عرش کانپا. کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے دل کو ہمیشہ صاف رکھتے تھے, اور بھی بہت ساری کوالٹیز تھیں لیکن ون آف دا بگیسٹ ٹریٹ ان ہم the quality was یہ اپنے دل کو لوگوں کے بوجھ سے صاف رکھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص, وہ دروازہ کھلا مسجد نبی کا, جو شخص وہاں سے انٹر ہوا وہ کنفرم, یعنی وہ کنفرم جنتی ہے, اصل وہ کنفرم جنتی ہے, ہم نے تو لوگوں کو کنفرم جنتی بنا دیا. فرمایا کہ وہ شخص وہ ہے. تو آپ سے لوگ صحابہ اور اینٹیسپیٹنگ کون وہ لکی شخص آئے گا یہاں سے, دیکھا سعد بن معاذ داخل ہوئے ہیں. پھر ایک اور دن بھی فرمایا سعد بن معاذ داخل ہوئے. ایک صحابی نے کہا رہنے چلے گئے, 3 دن رہے 3 رات رہے, لیکن کہا کہ میں نے کچھ بہت فرق نہیں دیکھا. میں تہجد پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھتے ہیں, میں ذکر کرتا ہوں آپ بھی کرتے ہیں, میں صدقہ دیتا ہوں آپ بھی دیتے ہیں, لیکن there is no something different. What's the reason؟ اور مڑ کے جانے لگے تو فرمایا کہ سعد واپس آؤ, لڑکے واپس آؤ. کہا کہ میں نے آج تک کسی مسلمان کے لیے اپنے دل میں گرہ نہیں رکھی. تو ہر رات کو آپ لوگ بھی اپنے دل کو صاف اور پاک کر کے سوئیں اور کہیں یا رب جس نے مجھ پر آج تک ظلم زیادتی کی, جس نے میرے لیے غیبت کی, جس نے مجھے برا بھلا کہا, مجھے تکلیف ہو جائے, میں نے اس کو معاف کر دیا. اور فرمایا میں نے آج تک کسی کا کینہ نہیں رکھی, میرا دل میں کسی کے خلاف گرا نہیں, اور میں نے آج تک حسد نہیں کیا. تو اپنے دل کو صاف اور پاک کر لیں. یہ 3rd پوائنٹ ہے. اینڈ نمبر 4th اینڈ 5th پوائنٹ از نیت کر لیں آج سے ہی کہ میں نے روزے تو پورے رکھنے ہیں اور قیام اللیل بھی کرنا ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب, یعنی ایمان تو ہے مسلمان ہوتے ہوئے روزے رکھے, کیونکہ آج کل نان مسلم روزے رکھ رہے ہیں اور انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ بھی آئی ہوئی ہے, اور ہر بندہ جو ہے نا ڈفرینٹ ٹرائی کر رہا ہے, اپنی ڈفرینٹ کر رہا ہے. لیکن جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب, یعنی ہیونگ گڈ تھنکنگ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ مجھے وہ اچھا اجر دے گا, نیکی کا اجر, یعنی نیکی کا ایک اینٹیسپیشن کہ مجھے اس کا بڑا اجر ملے گا. غفر اللہ ما تقدم من ذنبی, اللہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیں گے. ایک اور حدیث میں آتا ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر اللہ ما تقدم من ذنبی, جس نے رمضان کے 30 دن یا 29 دن قیام اللیل کیا, اس کے بھی تمام گناہ پچھلے معاف ہو جائیں گے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ تو ہاں بھائی یار مجھ سے ایک دن مس ہو گیا, میں کیا کروں, میں سارے 29 دن قیام نہیں کر سکا یار, آئی سلیپٹ, مجھے مس ہو گیا, میں کیا کروں؟ تو ایک اور حدیث بھی آپ کے لیے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے لیلۃ القدر کی رات کو قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ, یعنی in having faith in Allah subhanahu wa ta'ala and anticipation of rewards, غفر له ما تقدم من ذنبه, تمام گناہوں سے معاف کر دیے جائیں گے. اللہ اکبر, کتنی بڑی اپرچونٹیز ہیں. سلف صالحین رحمہم اللہ مغرب کی نماز کے بعد افطاری کے بعد غسل کیا کرتے تھے, خوشبو لگاتے, اچھے کپڑے پہنتے. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں رات کی عبادت کے لیے. ہم لوگ افطاری کے بعد پکوڑے, سموسے, جلیبیاں اور آئلی چیزیں کھانے کے بعد اور روزہ کے 3 جگ پینے کے بعد ڈکار مارتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا طعام ورزقنی. سلف صالحین یہ تو کم کھایا کرتے تھے, دوسرا غسل کیا کرتے تھے, نہایا کرتے تھے تاکہ فریشنس آ جائے ان کے جسم میں. کیوں؟ کیونکہ ابھی تو ٹائم شروع نہیں لگا ہے, ابھی تو گیم ہیوی ہونے والی ہے, ابھی تو اللہ تعالیٰ کی بات کا موقع آنے والا ہے. سو 4th اینڈ 5th پوائنٹ, تمام روزہ رکھنے کی نیت کر لینا, اور اس نیت سے کہ یارہ میں آپ سے بڑا اجر ایکسپیکٹ کروں گا, اور قیام کی نیت.